السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ ابراہیم آیت نمبر 4. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم within bracket ان کے لیے یہ کتاب ان کی زبان میں اتاری گئی ہے اور ہمارا طریقہ یہی ہے بریکٹ کلوز. ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم ہی کی زبان میں within bracket اپنا پیغام بریکٹ کلوز بھیجا ہے تاکہ وہ انہیں اس لیے کہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کے سمجھا دیں. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ پھر اللہ جسے چاہتا ہے within bracket اپنے قانون کے مطابق بریکٹ کلوز بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وہ العزیز الحکیم وہی غالب اور حکمت والا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے احسان عظیم کا ذکر کیا کہ جو اس صحیفہ ہدایت کو اللہ نے خود عربی میں اتارا، پھر رسول کو ان کی اپنی قوم میں ان کی اپنے اہل زبان بنا کر اللہ نے مبعوث فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے تم پر بہت بڑی نعمت کی ہے اور تمہیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. کس قدر اللہ کا احسان ہو گیا. 2 احسانوں کا ذکر ہے اس آیت میں. کون کون سے احسان؟ عربی میں آیا قوم کی جو جس زبان میں پیغام جن کو مخاطب بنایا گیا ان کی زبان میں آیا. یہ بہت آسان چیز تھی ان کے لیے، اس کو لینا آسان تھا ان کے لیے. دوسرا، جن پر آیا وہ بھی انہی قوم کے اپنے ہی فرد تھے. یہ 2 انعام اللہ نے بتائے کہ میں نے ہدایت کا بندوبست کیا، کتنے خوبصورتی کے ساتھ کیا. اپنی نعمت کی میں نے تمہیں نعمت بھیجی، تمہیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکاتا ہے. کسے چاہتا ہے اللہ بھٹکانا؟ جو بھٹکنا چاہتے ہیں. اور ہدایت کسے دیتا ہے؟ جو ہدایت لینا چاہتے ہیں. اللہ کی سنت، ہدایت و دلالت، اللہ کا قانون. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہ بہت غالب اور حکمت والا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے نا کہ تمہارا کام اللہ کی باتوں کو اچھی طرح واضح کر دینا. وہ تم نے واضح کر دیا ہے، کر رہے ہو. لوگوں کا ایمان لانا نہ لانا یہ اللہ کی مشیت ہے. وہ اپنی حکمت کے ساتھ دیکھے گا، اس کے لیے راستے کھول دے گا ہدایت کے. مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے نا، اپنی طلب شو کرتا ہے، اپنی تڑپ شو کرتا ہے، اپنا رونا دھونا شو کرتا ہے، تو پھر اللہ بھی اس کو مزید توفیق دے دیتے ہیں. اور جو نہیں آنا چاہتا، استغفر اللہ، اسے مزید ملنا تو بہت دور کی بات. اس کے پاس جو خزانہ ہے نا تھوڑا بہت وہ بھی چھن جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اللہ محفوظ فرمائے. آیت نمبر 5. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ اسی طرح ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا within bracket اپنی قوم کی طرف تاکہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اور انہیں اللہ کے خاص دن یاد دلائے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ اس میں شک نہیں کہ اس میں ہر اس شخص کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو within bracket اللہ کی آزمائشوں میں بریکٹ کلوز صبر اور اس کی نعمتوں پر within bracket آئے گا نعمتیں شکر کرنے والا ہو. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا جنرلی کہ رسول بھیجے، ہم نے قوم کی زبان میں قوم کے اندر سے بھیجے.
اب اللہ نے رسولوں میں سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اٹھا دیا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے زیادہ قرآن میں نبی کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، کیونکہ ان کے اور نبی کے حالات میں سچ میں بہت ریزیمبلنس تھی۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا، کیسے بھیجا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، کیا کرنے کے لیے؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، تاکہ وہ کیا کریں؟ قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے کر جائیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک طرح سے بتا دیا کہ بھئی یہ چیز ہے جو آپ نے کرنا ہے، وہی روشنیوں کا سفر تاریکیوں سے۔ لاسٹ لیکچر یاد ہے نا پرسوں والا، کہ تاریکیوں سے آپ کو نکال کر روشنیوں میں لے جانے والی کتاب ہم نے دی۔ اللہ نے اپنے ہر نبی، ہر رسول کو ایسی ہی تعلیمات دی کہ جو تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں میں لے کر جاتی تھی، اپنے اپنے دور کے مطابق، اپنے اپنے دور کے اندر، زمانے کے اندر۔ وَذَكِّرْهِمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں یاد دلائیے ایام اللہ۔ ایام اللہ کا مطلب یاد رکھ، ایام خالی دن نہیں ہوتے، ایام اللہ خاص دن، ہسٹوریکل ڈیز۔ جیسے آپ دیکھیں ہمارا 14 اگست، ہمیں پتا ہے 14 اگست کو کیا ہوا تھا، ہمیں پتا ہے کہ 23 مارچ کو کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو تاریخی دن ہوتے ہیں، یہ وہ تاریخی دن ہے قرآن کی اصطلاح میں جس دن رسولوں کی بات نہ ماننے پر، اللہ کی بات نہ ماننے پر ان کے لیے دنیا میں سزا نافذ کی جاتی ہے، جس دن دنیا میں اللہ کا ان پر عذاب آتا ہے۔ گویا قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور دیگر قومیں جن پر رسولوں کی بات نہ ماننے میں سزا نازل ہوئی، وہ سب کیا ہیں؟ ایام اللہ ہیں۔ ایام تاریخی یادگار دن، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ عربوں کے ہاں عرب کی جنگیں ہوتی تھی، جنگ چھڑی ہے کوئی یا جنگ بند ہوئی تو وہ ایام اللہ بولتے تھے، ایام العرب، سوری، انہیں ایام العرب بولتے تھے۔ ایام اللہ یہ خاص تاریخی دن ہے۔ اچھا جی، اب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا کہ جب بھی کوئی قوم رسولوں کے بتائے ہوئے راستے کی قدر نہ کر کے اس راستے سے ہٹے گی، اتمام حجت کے بعد بھی نہ مانے گی، تو پھر انہیں بھی کسی نہ کسی خاص ایام اللہ، خاص دن سزا مل کر رہے گی، یہ ہو کر رہے گا۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، اس میں بہت زیادہ کیا ہے؟ نشانیاں ہیں ان کے لیے، صبار اور شکور کے لیے۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ داستان اللہ نے سنائی اور فرما دیا کہ ان کی داستان میں، ان کے انداز تبلیغ میں، ان کے اتمام حجت میں، ان کی قوم کے اوپر آنے والے عذاب میں بڑی نشانیاں، لیکن کن کے لیے؟ صبار، ثابت قدم رہنے والوں کے لیے، شکور، شکر کرنے والوں کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے نا، جب انہوں نے دعوت حق بلند کی تو ان کی قوم کو اور انہیں فرعونیوں کے ہاتھوں بہت سخت مظالم مزید سہنے پڑے، پہلے بھی سہ رہے تھے، مزید سہنے پڑے۔ پھر اللہ نے فرعونیوں کو غرق کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات عطا کی۔ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو لیسن دیا جا رہا ہے، نبی کریم کے مخاطبین جو اس وقت کے لوگ تھے، کہ اس وقت آزمائش کا مرحلہ ہے، اس مرحلے سے اگر وہ ثابت قدمی سے گزر گئے تو کامیابی ان کے قدم چومے گی اور وہ اپنے رب کی نعمتوں پر شکر گزار ہوں گے۔ اب میرے اور آپ کے لیے لیسن ایک تو یہ کہ تورات بھی اللہ نے ظلمات سے نور کے سفر کے لیے نازل کی، دوسرا صبار اور شکور کی صفات اپنے اندر لے کر آنی، کیونکہ یہ جو اللہ کی کتابیں ہوتی ہیں یہ صبار اور شکور کو فائدہ دیتی ہیں، یہ دو صفات ہونی چاہیے۔
جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جیسے پرندے کے 2 پر ہوتے ہیں نا، اس کو اڑنے میں مدد دیتے ہیں، اسلام کے بھی 2 پر ہیں، یہ ایک صبر اور دوسرا شکر، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ کسی ایک کے ساتھ اڑان نہیں بھری جا سکتی، دونوں کے ساتھ اڑان بھری جاتی ہے۔ اگر یہ صفات انسان کے اندر ہوں گی تو یقیناً انسان کو آیات جو ہے نا یہ اپیل کریں گی، اس کا ذہن کھلے گا، اس کے لیے توفیقوں کے دروازے کھلیں گے اور وہ ان نشانیوں سے سبق حاصل کرے گا۔ اور کون سی خاص طور پہ نشانیاں؟ اتمام حجت کے بعد قوموں کے اوپر آنے والے عذاب کی نشانیاں، یا اللہ کی معرفت کی نشانیاں، توحید کی نشانیاں۔ ٹھیک ہے جی، ہم ان ایام اللہ سے آج سبق لیں گے۔ کیسے؟ یہ جو اللہ نے قوموں کی سرگزشت سنائی قصے، پھر بتایا کہ یہ ہوا نہیں مانا، پھر عذاب آیا، تو ایام اللہ تو ہم نے نہیں دیکھا، یا ہماری مسلمانوں کی زندگی کا اس طرح سے الحمدللہ کوئی ایام اللہ نہیں بنا۔ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فتح مکہ کا دن تھا، اللہ تعالیٰ نے بہت بلندی بخشی اسلام کو، لیکن ایسے نہیں کہ جس دن کوئی عذاب آیا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ آج ہم یہ پڑھتے ہیں جب قصہ، تو پڑھ کر جو ہم لیسن لیتے ہیں، تو یہ لیسن لینا بھی صبارین شکور کے معاملے میں آتا ہے۔ لیسن تو لینا ہے نا، قیامت تک لوگوں نے لیتے رہنا لیسن۔ تو ان نشانیوں میں لیسن ہے۔ جب نبی کا زمانہ تھا تو قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود موجود تو نہیں تھے نا، تو اس قوم کو کہا گیا کہ پچھلی قوموں کے واقعات سے سبق لو، تو یہی ایام اللہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 6، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد رکھو۔ اذ انجاکم من آل فرعون، اس نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں سخت تکلیفیں دیتے تھے۔ ویذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہاری رب کی جانب سے ایک بڑی آزمائش تھی۔ اب یہ تقریر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ انہوں نے کب کی؟ جب انہیں اور ان کی قوم کو کس سے نجات ملی؟ اذ انجاکم من آل فرعون، آل فرعون سے نجات ملی۔ اب اس تقریر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد اپنی قوم کو کیا یاد دہانی کروانا تھا کہ دیکھو اللہ نے تم نے کس طرح سے کتنی بڑی تکلیف سے نجات دی، اور یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ خدا کے برابر شکر گزار رہنا چاہیے، اس کو بھول کر بھی کسی سرکشی میں یا غفلت میں یا مستی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے جس کی سزا تمہیں فرعونیوں کے عذاب کی شکل میں ملی تھی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تلقین کی، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی تلقین کو سائڈ پہ ڈال کے پھر شیطان کے راستے پر چل پڑے، اور انہوں نے آج پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آپ کا انکار کر کے، اسلام کا انکار کر کے اپنی شامت کو دعوت دے دی۔ یہ واقعہ اس لیے یہاں پر بیان ہوا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں سورہ ابراہیم شروع ہو رہی ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ قوموں کی زندگی کے واقعات سامنے لانا شروع ہو گئے۔ پہلے ہم نے پڑھی ساری سورت جو ہے، ہم نے وہاں پہ مین چیزیں کیا پڑھی؟ کائنات کی نشانیاں، ارد گرد کی نشانیاں پڑھی تھی۔ آیت نمبر 7، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یاد کرو تمہارے رب نے تمہیں خبردار کر دیا ہے کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو میری سزا بھی بہت سخت ہے۔ تأذن باخبر اور آگاہ کرنے کے لیے، مطلب موسیٰ نے تو وہ بات کہی تھی جو اوپر گزری، اور ساتھ ہی تمہارے رب نے بھی تمہیں آگاہ کر دیا تھا کہ اگر تم نے میرے حکموں کی پیروی کی اور میرے شکر گزار بنے رہے تو میں کیا کروں گا۔ لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے، لأزیدنکم، تو پھر تو میں تمہیں اور دوں گا، تم پر اپنی نعمتوں کی اور بارش کروں گا، تمہیں اپنے
فضل سے اور زیادہ عنایتوں سے اور زیادہ اضافہ کروں گا، عطا کروں گا. لیکن ولا ان کفرتم، لیکن اگر تم نے ناشکری کی یا نافرمانی کی، ان عذابی لشدید، تو میری سزا بھی بہت سخت ہے. اس وقت چونکہ یہود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے سرگرم ہو چکے تھے، اس لیے یہ بات اللہ تعالیٰ نے انہیں براہ راست خطاب کر کی تھی. بہت آسان سی بات ہے سمجھنے کے اعتبار سے، اور بہت گہرا سبق ہے اس بات کے اندر کہ شکر کس کے لیے فائدہ مند ہے. اللہ کو ہمارے شکر کا کوئی فائدہ نہیں. دین اسلام کو میرے اور آپ کے شکر کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں. فائدہ ہے تو مجھے اور ہمیں خود اپنے آپ کو ہے. شکر کی تعلیم تلقین صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہو رہی، میرے اور آپ کے لیے بھی ہو رہی ہے کہ اگر اپنی نعمتوں میں اضافہ چاہتے ہو تو کیا کرنا شروع کر دو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ نعمتوں میں کمی ہو جائے تو کیا کرو، ناشکرا پن کرو. شکر کیا ہے؟ نعمتوں کی قدر، نعمتوں کا صحیح استعمال، اور ناشکری نعمتوں کا غلط استعمال. صحیح استعمال نعمتوں کا کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں لگانا. نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں لگانا کیا ہے؟ شکر ہے. صرف زبان سے نہیں، جزاک اللہ، الحمدللہ، تھینک یو، شکریہ، میں بہت شکر گزار ہوں، نہیں، صرف یہ شکر کا ایک چھوٹا سا حصہ. اصل شکر اپنے آپ کو کھپانا، لگانا اپنی نعمتوں کو کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، میں اللہ کی وفا کا فرما برداری کا حق کیسے ادا کروں. اور ناشکرا پن کیا ہے کہ انسان تکبر کا رویہ اختیار کرے، غرور، تکبر، فخر، ریا، اور ہر موقع پر کہے میرا مال، میری صلاحیتیں، میرا گھر، میرا پیسہ، میرا علم، میری قابلیت، میری ذہانت، اوئے ہوئے ہوئے ایک نہ ختم ہونے والی لسٹ، میرا یہ، میرا وہ، میں یہ، میں شیخیاں، ڈنگے مارنا. اب آپ دیکھیں کہ ایک مثال سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اچھا کھانا دیا، ہم الحمدللہ وسائل دیے، پرسکون ماحول میں ہم کھانا بیٹھ کے کھا رہے ہیں، اچھی اللہ نے صحت دی ہوئی ہے کہ وہ کھانا ہضم ہو رہا ہے ہمیں. اب وہ کھانا کس لیے دیا؟ شکر کیا ہوگا کہ ہم کھانا کھانے کے بعد جو انرجی حاصل کریں، اس انرجی سے ہم نماز پڑھیں، قرآن کے ساتھ جڑیں، اور اچھے اچھے جو کام کرنے ہیں وہ کریں، نہ کہ یہ مست ملنگ بن کے سو جائیں کہ کھانا کھایا لہٰذا اب انجوائے کرو، کھانا کھایا اور پارٹیاں کرو، کہیں اور اب جا کے گپے شپے لگاؤ. چلے کبھی کبھار انسان گپ شپ بھی لگا لیتا ہے، لیکن مین کیا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد شکر کیا ہے؟ مزید اچھے کاموں کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا، اللہ سے توفیق مانگنا، ان سے صلاحیتیں مانگنا، ان سے آسانیاں مانگنا، ان سے اس راستے پر چلنے کے لیے گائیڈنس مانگنا، اور پھر چلنا بھی. تو شکر کرو گے تو اور دوں گا، اور اگر نہ کفر کیا. اور یہاں ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ شکر کا جو متضاد ہے، اپوزٹ ہے، ناشکری تو ہے، لیکن اللہ نے ناشکری کو کفر سے تعبیر کیا. ایک پلڑے کے اندر اللہ نے رکھا ہے ناشکرے پن کو اور کفر کو. دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے نا، کتنی سخت بات ہے. ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے، میری سزا بہت سخت ہے. کیوں؟ کہ اللہ نے دیا، جس اللہ نے دیا اسی کا شکر ادا نہ کیا، ان نعمتوں کو غلط استعمال کیا، تو یہ تو کفر ہے. کفران نعمت کہتے ہیں نا، کفران نعمت ہے. تو ناشکرا پن کفران نعمت، ناشکروں کے لیے سزا بہت سخت، بہت شدید. آیت 8 وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا. موسیٰ نے کہا کہ اگر تم ناشکری کرو
اور زمین کے سارے لوگ بھی ناشکرے ہو جائیں فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ تو اللہ بغیر بریکٹ کچھ نہیں اللہ کا بگاڑ سکتے، بریکٹ کلوز، اللہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ ہر تعریف کے لائق ہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ یہ تنبیہ بھی کر دی کہ اللہ کی شکر گزاری کا یہ مطالبہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ لوگوں کا محتاج ہے یا اللہ کی شان میں کوئی اضافہ ہوگا، اس کی عظمت میں کوئی اضافہ ہوگا، نہیں، وہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے، ہر حال میں قابل تعریف ہے. اور یہ شکر گزاری بندوں کے لیے خیر کا سبب، برکتوں کا سبب ہے. یہ غالباً اسی تقریر کا خلاصہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے صحرائے سینا میں بنی اسرائیل کے سامنے فرمائی تھی. بائبل سے اندازہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا کہا؟ ان تکفرو، اگر تم ناشکری کرو گے. تکفرو یہاں پہ کیا ہے؟ تکفرو کفر نہیں ہے، یہاں ناشکرا پانا. اس سے آج کا جو ہمارا لیسن ہے نا وہ سارا شکر گزاری کے بارے میں آپ جو پوائنٹ لینے والے ہیں آج کے. آج 7 میں بھی وَلَئِن كَفَرْتُمْ، کفر کو ناشکری کے ساتھ ریپلیس کیا. ہم تو صرف کفر، کافر، جہنمی، دوزخی، وہ ہندو نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ سکھ، وہ فلاں وہ فلاں، وہ سب کافر. یہ تو کافروں کا وجود مسلمانوں کے اپنے اندر بھی ہے. جہاں جہاں نہ شکرا پانا ہے وہاں وہاں کفر ہے. اور اللہ نے پیچھے کہا 7 میں کہ ان عذابی لشدید، ایسے ناشکروں کے لیے سخت سزا ہے میری طرف سے. اب یہاں پھر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا کہ اگر تم ناشکری کرو گے وما فی الارض جمیعا، اور زمین کے سارے لوگ بھی اگر ناشکری کریں، اللہ کو کوئی تمہاری ناشکری کی پرواہ نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. تمہارے شکر سے اس کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. غنی حمید، غنی بے نیاز، ایک تنکے کے برابر بھی نہ اس کو پرواہ نہ اس کو ضرورت. حمید الحمدللہ، شکر الحمدللہ ہم بولتے ہیں یا ہم شکر کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں ہے. اللہ کا شکر ادا کرنے سے، اس کی تعریف کرنے سے اس کی تعریف نہیں ہوتی. وہ تو اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ ہم جو تعریف کریں گے یا شکر کریں گے، ایک آدھ کلمہ جو ہم اپنی زبان سے ادا کر دیں گے، اس کلمے سے اس کی شان میں کیا اضافہ ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ تو میں اپنی ایک گڈ جسٹر شو کرنے کے لیے اللہ کے سامنے وہ بات بیان کر رہی. اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا احسان. وہ تو خود اپنی ذات میں اپنی تعریف والا ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی ہے؟ تو اب میرے اور آپ کے لیے لیسن کیا ہے کہ اصل میں نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لینا چھوڑنا چاہیے ہمیں کہ مجھے تو ملنی ہی تھی. کیوں؟ کیونکہ میں بہت اسمارٹ ہوں، بہت عقل مند ہوں، بہت اچھی فیملی سے تعلق رکھنے والی ہوں، تو مجھے تو یہ ملنا ہی تھا. نہیں، ملنا نہیں تھا. اگر کچھ ملا ہے تو وہ کیوں ملا ہے؟ اللہ کی رحمت سے ملا ہے، اللہ کے فضل کرم اور اس کے احسان سے ملا ہے. اور اگر کچھ کمی پیشی ہو جائے تو اس کمی پیشی کا ڈھنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے دیا وہ بھی تو بہت کچھ ہے. کمیاں تو 2-4 ہوتی ہیں، یقین کریں. ہم خود آپ اندازہ بھی لگائیں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ تھوڑی ہیں کمیاں. جو ملا اس کی حد کوئی نہیں ہے. تو بہرحال اگر اللہ تعالیٰ ہم سے نعمتیں چھین لینا تو یقین کریں کہ انسان کی عقل ٹھکانے آ جائے، اس کے ہوش ٹھکانے آ جائے. تو اللہ نے ہمیں کتنی سہولت، کتنی خوبصورتی کے اندر رکھا ہوا. اگر تھوڑی دیر کے لیے ہماری نیند ختم ہو جائے، تھوڑی دیر میں آ گئی کہ 2 دن نیند نہ آئے، تو انسان کا دماغ جو ہے نا اس کے ٹھکانے آ جائے، منہ میں چھالے نکل جائیں، کھا نہ سک رہا ہو انسان، پیٹ جو ہے نا وہ بھوک 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 کر رہا ہو انسان کو، وہ کیا کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں. تو مراد یہ کہ یہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں نا، اس لیے دی ہیں کہ ہم ان کو ریئلائز کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. آیت نمبر 9، أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ، کیا تمہیں ان لوگوں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکے؟ کون کون؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود.
वल्लज़ीना मिन बादिहिम, और जो उनके बाद हुए, ला यअलमुहुम इल्लल्लाह, जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। उन लोगों की खबरें नहीं पहुंची। किनकी खबरें? यहाँ पे मुख्तलिफ कौमों की बात आ गई और बाद वालों की बात आ गई। ये कौन लोग थे? कुफर करने वाले, नाशुक्रे थे। लाई कुफर भी तो यही है ना, इंसान अल्लाह से सब कुछ लेकर फिर इनकार करते हैं, तो ये भी नाशुक्र है, नाशुक्र खाना। ला यअलमुहुम इल्लल्लाह, जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। यानी कुरान में कहीं जिक्र नहीं आया। आए तो हैं, अल्लाह ने रसूल भी भेजे, अल्लाह ने कौमों के जो हालात कौमे नूह कौमे आद समूद के किए ना मानने के ऊपर, अल्लाह ने मुख्तलिफ कौमों के भी किए होंगे, लेकिन अल्लाह ने उनका जिक्र नहीं किया। वो सिर्फ जिक्र किन रसूलों का है? वो भी ठीक है। मैं एक और एंगल से पूछ रही हूँ आपसे, शायद मैं समझा नहीं पा रही आपको। मेरा मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने कहा ना, वल्लज़ीना मिन बादिहिम ला यअलमुहुम इल्लल्लाह, इनके बाद भी बहुत से लोग आए, अल्लाह के अलावा उन्हें कोई नहीं जानता। जिन जो जानते हैं सिर्फ उन्हीं का जिक्र आया, औरों का जिक्र कुरान में नहीं आया, हालांकि बेशुमार कौमें गुजरी होंगी। तो ये जो कौमों का जिक्र आया, ये किस बेस पे अल्लाह ने कौमों का? हाँ जी, देखें, हाँ, ये इसलिए आया कि अहले मक्का इन कौमों को जानते थे। ये उनके हमसाई कौमें थी, उनकी अच्छी तरह जानते थे। जिन कौमों को वो जानते थे, कुरान ज्यादातर उन्हीं कौमों के किस्सों को उठा के लाया, या अहले किताब जिन कौमों को जानते थे पाए जाते थे, उनकी कुछ न कुछ यादगारें मौजूद थी। इन्हें अंदाजा था कि ये खंडरात, ये मलबे कौम का क्या हुआ, वो खत्म कर दी गई। और कुछ कौमें जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा, हिंद थे, उनके बारे में कोई सही तालीम नहीं थी, वो अल्लाह ताला ने दिया, हालांकि कुछ न कुछ लोग जानते थे। ठीक है, तो बाकी अल्लाह ने कहा ना, वल्लज़ीना मिन बादिहिम ला यअलमुहुम इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा उन कौमों को कोई नहीं जानता, क्योंकि उन कौमों का जिक्र अल्लाह ने कुरान में नहीं किया। क्यों नहीं किया? जरूरत नहीं। अगर अल्लाह हर कौम का जिक्र करना शुरू कर देते तो कुरान तो बहुत लंबी किताब बन जाती है। अल्लाह फरमाते हैं, जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, उनके रसूल उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए। फरद्दू ऐदियहुम फी अफवाहिहिम, मगर उन्होंने अपने हाथ उनके मुंह में दे दिए। उनके मुंह पे जैसे रख नहीं देता हाथ, ऐसे चुप, यानी एक अपने मुंह पे उंगली रखते हैं ना, एक दूसरे के मुंह पे हाथ रख देते हैं। अपने रसूलों के मुंह बंद करने की कोशिश की। और ये कोशिश कब होती है? जब इंसान कोई बहुत गुस्से में होता है ना, या नफरत में होता है, तो वो दूसरे को ना फिर एक तो अस्तगफिरुल्लाह वैसे कहते हैं, चुप, खबरदार, बोलना नहीं, और एक उससे अगला स्टेप हो जाती है, और दर्जे की बदतमीजी, ढिठाई, कि जाके मुंह पे हाथ रख देना, मुंह बंद कर देना, कि मुंह बंद कर लो, अपना बात नहीं निकालो। अल्लाह ने कहा कि इन्होंने मेरे रसूलों के साथ ये रवैया अख्तियार किया कि इन्होंने जब रसूल आए, बय्यनात लेकर आए, ऐसी चीजें कि जिनको जुटलाना नामुमकिन था, इतना ये गुस्से और तकब्बुर के मारे इन्होंने आका फरद्दू ऐदियहुम फी अफवाहिहिम, अपने हाथ उनके मुंहों पर रख दिए, उनको खामोश करवाने के लिए। वक़ालू इन्ना कफरना बिमा उर्सिलतुम बिही, और कहा जिस पैगाम के साथ तुम भेजे गए हो, हम उसका इनकार करते हैं, नहीं मानेंगे हम। जाओ जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी तुम ले आओ, हम साफ इनकारी हैं। ना हम तुम्हें अल्लाह का रसूल मानते हैं, ना हम तुम्हारी धमकी मानने के लिए तैयार हैं। व इन्ना लफी शक्किन मिम्मा तदऊनना इलैहि मुरीब, और जिस चीज की तरफ तुम हमें दावत दे रहे हो, उसके सिलसिले में हम एक सख्त उलझन में डालने वाले शक में पड़े हुए हैं। यानी जो तुम हमें दावत दे रहे हो, दावत किस चीज की दे रहे थे? तौहीद की दावत दे रहे थे, क़यामत पर ईमान लाने की दावत दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए, हमें शक है, हमें यकीन ही नहीं है। अब देते रहो तुम दावत, लिहाजा तुम चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। अल्लाह कहते हैं ये इन्होंने मेरे
रसूलों के साथ हाल किया। 5:10 क़ालत रुसुलुहुम अफ़िल्लाहि शक्कुन फ़ातिरिस समावाति वल अर्द। उनके रसूलों ने क्या जवाब दिया? क्या तुम्हें उस अल्लाह के बारे में शक है जो आसमान और जमीन को वजूद में लाने वाला है? उनके शक को रफा करने के लिए रसूलों ने दलीलें दी कि जिस अल्लाह की तरफ हम तुम्हें दावत दे रहे हैं वो अल्लाह कोई आम हस्ती तो नहीं है ना। वो हस्ती कौन है? फातिर समावाती वल अर्द। फातिर समावाती वल अर्द आसमानों और जमीनों को पैदा करने वाला। और जो फातिर होता है ना, ये नए सिरे से पैदा करने वाला होता है। जब बंदे के पास कोई पहले से मिसाल मौजूद नहीं होती, एक नई चीज बनाना, अल्लाह ने आसमान और जमीन को इस अंदाज में बनाया। यदऊकुम लियग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम। वो अल्लाह तो तुम्हें बुला रहा है। क्यों बुला रहा है? लियग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम। फजाना आप बताएं क्यों बुला रहा है अल्लाह ताला तुम्हें? तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे। वो तुम्हें बुला रहा है, वो तुम्हें इनवाइट कर रहा है ताकि तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे। वयुअख़्ख़िरुकुम इला अजलिन मुसम्मा। और क्या करना चाह रहा है वो? तुम्हें एक मुकर्ररा वक्त का मोहलत देगा। यानी इतना बड़ा अल्लाह, आसमान और जमीन का बनाने वाला अल्लाह, वो तुम्हें बुला रहा है दो चीजों की तरफ। राहिला आप बताइए दो चीजें कौन कौन सी हैं? किन किन की तरफ बुला रहा है अल्लाह? नहीं, यहाँ आयत को देखे ना, लियग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, तुम्हारे गुनाहों को, और दूसरा तुम्हें एक मुकर्रर वक्त का मोहलत, तुम्हें टाइम पीरियड देना चाह रहा है। वो ये उसकी अजीम रहमत है। वो ये चाहता है कि ये दावत कबूल कर लो। वो ये चाहता है कि आ जाओ, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, तुम्हें जिंदगी की मोहलत देगा, उस अजाब को तुमसे दूर करेगा जो तुम्हारे सनों पे मुंडला रहा है, जो तुम हमारी तकजीब कर रहे हो उसकी सूरत में तुम पर आकर रहेगा। इस दावत से चिढ़ने की जरूरत नहीं है, नाराज होने की जरूरत नहीं है, बरहम होने की जरूरत नहीं है। ये तो अल्लाह की दावत है। यदऊकुम लियग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम। इतनी बड़ी हस्ती ने तुम्हें इनवाइट किया, आओ उसके बंदे बन जाओ, आओ उसके गुलाम बन जाओ, आओ उसके हो जाओ। क़ालू इन अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना। मुनकरीन हक ने क्या कहा अपने रसूलों से कि तुम कौन हो? जी, इंसान हो, हमारे जैसे इंसान हो। तुरीदूना अन तसुद्दूना अम्मा काना याबुदु आबाउना। तुम चाहते हो कि हम उन हस्तियों की इबादत से रोक दो जिनको हमारे बाप दादा पूछते चले आ रहे हैं। फातूना बिसुल्तानिन मुबीन। हमारे पास कोई खुला हुआ मोजज़ा लाओ। हमारे पास क्या लाओ? कोई खुला हुआ मोजज़ा। सुल्तानिन मुबीन यानी अपने अपने रसूलों के इन इरशादात को सुनकर वो क्या बोले कि तुम तो हमारी तरह के ही आदमी हो, तुम हमें अपनी इन बातों से, मबूदों की इबादत से रोकना चाहते हो। ये बड़ी सख्त बात है, हम कैसे मान लें इस बात को? अगर तुम मनवाना चाहते हो तो तुम क्या करो, कोई मोजज़ा लेकर आओ। जी रुबीना, क्या कहा यहाँ पे इन्होंने? हम आपको रसूलों को ये कहा कि हम तो तुम्हें अपने जैसा एक इंसान समझते हैं और दावत तुम इसलिए दे रहे हो कि हम अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दें। ऐसे तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तुम क्या लाओगे तो हम छोड़ेंगे। आप बोले ना, खुली दलील लेकर आओ। ठीक है, ऐसी दलील की जिसको देखकर हर शख्स पुकार उठे कि हाँ ये अल्लाह की तरफ से आया हुआ रसूल। ऐसी दलील चाहिए हमें, तो आम दलील से भी नहीं हम मानने वाले। क्लियर होगी बात? आयत नंबर 11 क़ालत लहुम रुसुलुहुम इन्नहुम इल्ला बशरुम मिस्लुकुम। रसूलों ने उनको जवाब दिया, वाकई हम तुम्हारे ही जैसे आदमी हैं। वलाकिन्नल्लाह यमुन्नु अला मन यशाअ मिन इबादी। लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिसको चाहता है फजल से नवाजता है। हम तुम्हारी तरह के इंसान हैं, लेकिन अल्लाह ने हम पर क्या किया? अपना फजल किया। क्या किया फजल? खैर आप बताइए। अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा, नबूवत उसने दी, रिसालत उसके हाथ में थी, उसने हमें तब चुना उसने अपने बंदों में से। वमा काना लना अन नअतियकुम बिसुल्तानिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। आप तर्जुमा बोलिए,
نہیں ہے کوئی اللہ کے اذن کے بغیر ہم کوئی مورچہ لائیں ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. یہ بات پیچھے ہم بارہا پڑھ کر بارہا اللہ جی مرزوں کا جواب ہے کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے لانا. اللہ فلیتوکل المؤمنون اور ایمان والوں کو کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. ہم اس مطالبے کے جواب میں ہم کیا کریں؟ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں. ہم تمہیں بھی اللہ کے حوالے کرتے ہیں. وہ اس کے ہاتھ میں ہے. اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ بس ہر طرح کے معاملات میں کس پر بھروسہ کریں؟ اللہ پر بھروسہ کریں. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ جی کس پر بھروسہ کریں؟ پر آپ بتائیے. اللہ پر بھروسہ کریں. کب اللہ پر بھروسہ کرنے کی بات آئی یہاں پر؟ بالکل ہم لا ہی نہیں سکتے معجزہ. اب اگر یہ باتیں بنا رہے ہیں تو ان کو اللہ کے حوالے کرو اور اپنے آپ کو بھی اللہ کے اپنے معاملات بھی اللہ کے حوالے کرو. آیت نمبر 12 وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا. ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہمارے یہ راستے اسی نے ہمیں بتائے ہیں. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا. تم لوگ ہمیں جو بھی اذیت دے رہے ہو ہم اس پر صبر کریں گے. لیکن بریکٹ اور اللہ پر بھروسہ کریں گے. بریکٹ کلوز. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہ اللہ پر بھروسہ کرنے کی دلیل کہ جن راستوں پر چلنے کی اس نے ہمیں ہدایت کی ہمارا اعتماد ہے اور ہمیں یہ اعتماد ہے کہ جو رکاوٹیں مصیبتیں آئیں گی ان کو دور کرنے میں وہ ہماری مدد کرے گا. ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اس راستے پر ثابت قدمی کے ساتھ چلتے رہیں ڈٹے رہیں. اور تم جو ایذا ہمیں پہنچاؤ ہم کیا کریں گے؟ وَلَا نَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا. ہم تو صبر کریں گے اس پر جو اذیت تم ہمیں دو گے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. صبر کا رویہ نبیوں کے اسوے سے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے ہمیں سکھایا جا رہا ہے. اور جب ہم کسی کو خیر کی طرف بلائیں گے تو جواب میں لوگ لازماً اس طرح کا معاملہ کریں گے الزام تراشیاں کریں گے. تو پھر بدلے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر اور اللہ پر توکل. کیونکہ مومنین کے پھر یہی اختیار ہیں. یاسمین آپ بتائیے اب تک 12 نمبر آیت تک ابھی آج جو ہم نے لیسن شروع کیا ابھی تک خاص کون کون سی صفات مومنین کی ہم نے پڑھ لی. گویا 3 چیزیں ہو گئی زیادہ جس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا آج کے لیسن سے. صبر شکور اور توکل. اور توکل دیکھیں بار بار آ رہا ہے. اللہ کے حوالے کر دینا ساری باتوں کو. اور یہاں پر خاص طور پر توکل ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ کیا ہے کہ وہ نہیں مان رہے وہ اذیتیں دینے کی بہت کوشش کر رہے ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم جو بھی کر لو ہم نے اپنے سارے معاملات اپنے رب کے حوالے کر دیے کہ وہ تمہاری اذیتوں سے ہمیں بچائے گا ہماری مدد کرے گا ہماری رہنمائی کرے گا. مطلب توکل کا جو مفہوم ہے وہ عام ہے. ٹھیک ہے. اللہ پر بھروسہ کرنا توکل ثابت کرنے تو صبر میں آئے گا. یہ اللہ پر بھروسہ کرنا تو یہاں خاص اس سینس میں استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. آیت 13 فقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. حق کے انکار کرنے والوں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تم کو اپنی سرزمین سے لازماً نکال دیں گے یا تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا پڑے گا. فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں ہی کو ہلاک کر دیں گے. یہ کون سا مرحلہ ہے؟ اتمام حجت کا. ہر رسول کی زندگی کی دعوت کے آخری مرحلے پر یہ سٹیج آتی ہے پھر فیز آتا ہے. قوم نوٹس دے دیتی ہے. قوم کیا کہہ دیتی ہے؟ جی سحر آپ بتائیں آیت 13 کی روشنی میں قوم کیا کہہ دیتی ہے؟ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا. ایک دھمکی کا ایک حصہ ہم کیا کریں گے تمہارے ساتھ؟ تمہیں ہم یہاں سے نکال دیں گے جلا وطن کر دیں گے. یا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. ملت میں واپس آ جائیں.
یہ پھر قوم دھمکی دیتی ہے، قوم نوٹس دیتی ہے، استغفر اللہ، قوم دیتی ہے رسولوں کو نوٹس. اتنی بڑی جسارت ہے نا. اور یہ تو نہیں کہ وہ میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ انجانے میں دیتے ہیں، سب کچھ جانتے بوجھتے، کفر ہے یہ. فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو ان پر پھر تیرے رب نے وہی بھیجی، پھر بذریعہ وہی بشارت اللہ نے دی. کیا؟ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، تم ہمارے رسولوں کو نوٹس دیتے پھر رہے ہو، ہلاک تو ہم تمہیں کریں گے اور ہم ظالموں کو ہلاک ہی کریں گے. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ آیت 14 وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ان کے بعد تمہیں اس سرزمین میں بسائیں گے. یہ خوشخبری ہے. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، ان کے لیے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور جو میری وعید سے ڈرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا یہ ہے کہ یہ باتیں دعوت کے اس دور کی ہیں جب قریش نے اپنے ظلم و ستم سے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے ہجرت کے علاوہ اور کوئی راستہ باقی نہیں رہ گیا تھا. یہ آیت ان کے بعد تمہیں زمین میں بسائیں گے، یہ عظیم خوشخبری ہے ان کے لیے. جو آپ بتائیں یہ کن کے لیے خوشخبری ہے؟ آیت 14 اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، کھڑے ہونے سے ڈرا. لمن خاف مقامی، میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، اور وخاف وعید، اور میری وعید سے ڈرا. یہ دو چیزیں آ گئی. ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں انہوں نے کسی دھمکی کی پرواہ نہیں کی، کسی مصیبت کی پرواہ نہیں کی. گویا اس میں ذالک لمن خاف کے اندر رسولوں کے جو ماننے والے ہیں ان کو کہا کہ استقامت اختیار کرنی ہے آپ نے. چونکہ آج میں رسولوں کو جو خوشخبری دی گئی ان کے فالوورز بھی شامل ہیں، اس وجہ سے انہیں آگاہ کر دیا گیا کہ یہ خوشخبری انہی کے لیے ہوگی جو ہر قسم کی مصیبتوں کا مقابلہ کریں گے، مخالفتوں سے ڈرے بغیر ان کو نظر انداز کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کرے گا پھر میں اس کو زمین میں بساؤں گا. اس طرح زمین میں بساؤں گا سے مراد کیا ہے؟ یعنی مکہ میں دوبارہ لے کر آؤں گا. وعید سے کیا مراد؟ ڈر کیا؟ میری وعید، میری دھمکی. وخافا ڈرا، وعید میری دھمکی سے. یعنی جو پہلے ہی ڈر گیا، جو پہلے ہی مان گیا، جس نے پہلے ہی سرنڈر کر لیا، اس کو یہ پتہ چل گیا خافا مقامی کہ اسے ایک دن میرے حضور جواب دہی کے لیے کھڑے ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، انہوں نے فیصلہ چاہا تھا ودن بریکٹ، سو فیصلہ ہو گیا اس کے نتیجے میں بریکٹ کلوز، اور ہر سرکش ضدی نامراد ہوا. یعنی کفار بار بار مطالبہ عذاب کر رہے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفقت کی بنا پر بار بار ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ان کو ایمان لانے کی سعادت نصیب ہو. پھر رسول بھی ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد فیصلے کے لیے دعا کرتے ہیں. اب یہاں بھی یہی بات ہے کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا. عذاب علیم نے سرکشوں کی کمر توڑ دی، جیسے ابو جہل اور اس کے ساتھی دنیا میں مارے گئے. وہ دعا ہے نا، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق. جبار جبر سے ہے، زبردستی کرنا، دباؤ سے کسی چیز کی اصلاح کرنا. انید اناج سے ہے، حق کی مخالفت کرنے والا مغرور. انہوں نے فیصلہ چاہا تھا، اب فیصلہ ہو گیا. کون نامراد ہوا؟ ہر جبار انید. اگر ہم اسے سمجھیں گے تو ہر انید، ہر جبار نامراد ہوا. اور میں نے آپ کو جبار اور انید کی بات بتا دی کہ جو بہت سخت قسم کے سرکش اور ضدی ہوتے ہیں. جی ہے نا، آپ بتائیں آیت 15 میں کن دو لوگوں کی کون سی دو خصوصیات بیان ہوئی نہ ماننے والوں کی؟ جبار، انید. ٹھیک ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا اور یہ لوگ جو ہے تباہ ہو گئے. آیت 16 من ورائہ جہنم ویسقی من ماء صدید. اب اس کے آگے دوزخ ہے، وہاں اس کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا.
जिन किन को पीप का पानी पिलाया जाएगा और आगे दोज़ख है। जब्बारिन अनीब सरकश जिद्दी के लिए आगे दोज़ख है, वहां उसको पीप का पानी पिलाया जाएगा। यानी इस दुनिया के अजाब पर ही खत्म नहीं होगी। ये जो रसूल को ना मानने के नतीजे में दुनिया पे अभी आ रहा है, सिर्फ यही नहीं, आगे जहन्नम भी तैयार करी है। और जहन्नम अकेली नहीं है, बल्कि वहां पे पीप लहू पीने को मिलेगा, लेकिन उनकी प्यास का हाल ये होगा। अगली आयत के साथ लेंगे हम, आयत 17, यतजर्रअहु वला यकादु युसीगुहु वयअतीहिल मौतु मिन कुल्ली मकानिन वमा हुवा बिमय्यित वमिन वराइही अज़ाबुन गलीज़। वो उसको घूंट घूंट पिएगा मगर उसको हलक से नीचे ना उतार सकेगा। मौत उस पर हर जानिब से पिली पड़ रही होगी, यानी पिल रही होगी, मगर मरने ना पाएगा। पिल रही होगी मतलब छा रही होगी। वमिन वराइही अज़ाबुन गलीज़, और आगे एक और अजाब उनका मुंतज़िर होगा। यानी पीप और लहू पीने को मिलेगा। प्यास का आलम यह होगा कि वो उसके घूंट भरेंगे मजबूरन, कि हालत इतनी होगी कि कुछ लिक्विड मिल जाए, और उसके हलक से उतारने की कोशिश करेंगे लेकिन उतार नहीं पा सकेंगे। मौत हर जानिब से उन पर छा रही होगी लेकिन उनको मौत नसीब नहीं होगी कि इस अजाब से छुटकारा मिले। और इसी पर बस नहीं, बल्कि उनके लिए आगे मजीद सख्त तर अजाब मौजूद होगा। गोया अल्लाह से डरते रहो, गुनाह छोड़ दो, और नहीं छोड़ा जा रहा तो इन सजाओं को जहन में रखो, गुनाहों के करीब न जाओ। और यही वजह है कि सहाबाए कराम को ये बातें बहुत यकीन के साथ समझ आ गई। समझ तो हमें भी आती, यकीन नहीं आता। इसीलिए उन्होंने हर उस गंदगी, गुनाह, गलाजत को छोड़ा जो कितना भी उनके लिए महबूब मरबूब क्यों नहीं थी। उन्हें पता चल गया था कि अजाब बहुत सख्त है और हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जी यहाँ से आप बताएं फरजाना, ये कौन कौन सी सजाएं बयान हुई हैं आयत नंबर 16 और 17 में? एक तो ये कि वो उनको जो दोस्तियों को पीप वाला लहू खिलाया, ठीक है। एक और आगे भी और मौत और चारी होगी, वो मर नहीं पाएंगे। आयत 19, अलम तरा अन्नल्लाह खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़, क्या तुमने गौर नहीं किया कि अल्लाह ने आसमान और जमीन को हक पर कायम किया है? एक छोड़ दिया मैंने। आयत 18, मसलुल लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम आमालुहुम, जिन लोगों ने अपने रब का इनकार किया उनके अमाल की मिसाल करमादिन इश्तद्दत बिहिर रीहु फी यौमिन आसिफ, उनके अमाल की मिसाल उस राख की है जिस पर आंधी के दिन तुंद और तेज हवा चल जाए। यानी जिन्होंने अपने रब के साथ जानबूझकर मबूद ठहराए, शरीक ठहराए। शिर्क अपनी हकीकत के लिहाज से कुफर ही है। दीन में अल्लाह का सिर्फ वही मानना तस्लीम किया जाता है जो तौहीद पर पूरे ईमान के साथ हो। अल्लज़ीना कफरू से मुराद यहाँ मुशरिकीन मक्का है। आमालुहुम करमादिन इश्तद्दत, वो अमाल जो उन्होंने अपनी तरफ से नेकी के अमाल समझकर किए होंगे। अल्लाह ने कुरान में बिल्कुल क्लियर कट बता दिया कि शिर्क के साथ कोई अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ मिसाल दी गई मुशरिकीन के अमाल की कि क़यामत के दिन उनके अमाल राख के एक ढेर की तरह होंगे। राख ढेर में आती है राख ना, कोयले जब बिल्कुल जल के खत्म हो जाते हैं लकड़ी, तो फिर वो जो राख इतनी लाइट वेट चीज रह जाती है, आप फूंक भी मारते हैं तो ऐसे ऐसे उड़ना शुरू हो जाती है। अल्लाह ने कहा कि वो क़यामत के दिन राख के एक ढेर की मानिंद होंगे जिस पर किसी आंधी वाले दिन में तुंद हवा चल जाए और वो सब कुछ उड़ा कर ले जाए। अमाल का कोई वजन ही नहीं होगा। उधर से जैसे तेज हवा चली, अमाल राख की तरह उड़ के बिल्कुल खाली कटियल साफ, कोई नामा अमाल कुछ ना बचा उनके पास। कौन से अमाल? यहाँ कौन से अमाल है? शिर्क के साथ नेक अमल। शिर्क के साथ जो नेक अमल है वो वजन नहीं रखते हैं,
ختم کر دیے جائیں گے. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، انہوں نے جو کچھ کمایا اس میں سے کچھ نہ پا سکیں گے. کچھ نہ پا سکیں گے سے مراد ان کو ان کی نیکیوں کا کوئی بدلہ اجر نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا بھائی؟ شرک تھا. لیکن اس سے کوئی اور ایکسپلین کرے نا. انہوں نے یہ نیکیاں اللہ سے بدلہ پانے کے لیے کی ہی نہیں تھی، تو ملے گا کیسے بدلہ؟ اللہ کا جو انکار تھا، اللہ کو مانتے نہیں تھے، متکبر تھے، شو آف کرنے والے تھے، دیوتاؤں کو، دیوی دیوتاؤں کو، جنوں بھوتوں کو وہ مان رہے ہوتے تھے، اللہ کو تو مانتے نہیں تھے. تو وہاں پہ جا کے کس منہ سے جائیں گے اور کس منہ سے مانگیں گے؟ کیوں دے گا اللہ تعالیٰ جنہوں نے مانگا ہی نہیں اپنے رب سے. یہاں پہ جو کلیئر کرنے والی بات ہے وہ یہ کہ ایک جانتے بوجھتے کفر والوں کی بات ہو رہی ہے، ان کے نیک اعمال کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے ہاں دنیا میں بہت سارے نان مسلم بہت اچھے اچھے نیک کام کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے اتنا انسانیت کا فائدہ ہو رہا ہے، ان کو بھی ملے گا فائدہ بھی، ہمیں کیا پتا، ان کا رب جانے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ان تک بات دین کی صحیح طرح پہنچی نہیں پہنچی، کتنے ہرڈلز ان کے راستے میں آئے، کتنے بیریئر تھے جن کو وہ کراس کر کے توحید تک نہ پہنچ سکے، یہ وہ اور اللہ جانتے، ہمیں نہیں پتا. اور اگر کہیں پہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ پلس پوائنٹ موجود ہے کہ بندہ بہت اچھا تھا اور توحید کی دعوت اس انداز میں نہ پہنچ پائی جس طرح سے پہنچنی تھی، تو صرف اس وجہ سے ہی نہیں کہ وہ ہندوؤں کے گھر پیدا ہو گیا، ہندو اس کا نام ہے، یا وہ یہودیوں کے گھر پیدا ہو گیا تو اللہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے. اللہ کو اس کا معاملہ، اللہ بہت مہربان ہے. اور جو بھی معاملہ کرے اس بندے کے ساتھ، وہ اپنی جو اللہ نے بندے کی نور فطرت رکھا ہے نا، اگر وہ اس نور فطرت کے مطابق چلتا رہا، یقیناً اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائیں گے. اصل میں ہمیں اپنے اعمال کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اپنے اعمال کی طرف کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا کیا بنے گا، بجائے سے کہ ہم اس طرح کے لوگوں کے بارے میں پریشان ہوتے رہیں کہ فلاں کے عمل کا کیا بنے گا، فلاں کے عمل کا کیا بنے گا. ذالک هو الضلال البعید، یہ دور کی گمراہی ہے. کون سی گمراہی دور کی ہے؟ شرک کے ساتھ نیک اعمال کرنا، اس کا اینڈ میں جا کر سب ضائع ہو جانا ہے. آیت 90 علم قرآن اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے وہ نہیں کیا؟ اللہ نے آسمان و زمین کو حق پر قائم کیا. لیکن بریکٹ یہ اس کی دی ہوئی مہلت ہے کہ وہ تمہارے اس اوپر شرک کو گوارا کر رہا ہے. بریکٹ کلوز. یہ یذہبکم ویأتی بخلق جدید، وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق تمہاری جگہ لے آئے. 20 ساتھ ہی ہے اس کے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ اللہ کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے. یہ بات ہے الفاظ میں قریش کو دھمکی کہ تمہیں یہ پتا نہیں ہے کہ دنیا بہت بمقصد پیدا کی گئی ہے، کسی کیلنڈرے کا کھیل نہیں ہے. لیکن تم نے کیا کر لیا، تمہارا وجود اس مقصد کے خلاف ہو گیا. اب اللہ تمہیں جو برداشت کر رہا ہے نا، تمہیں یہاں مہلت دیے جا رہا ہے، تو یہ اس کی اسکیم ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ چاہے تو تمہیں پلک چھپکتے ہی سب کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے آئے. اس کے لیے نئی مخلوق کو لانا ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید کوئی مشکل نہیں ہے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں. رحمت و شفقت کے ساتھ ساتھ وہ عدل کرنے والا بھی، عزیز بھی ہے. لوگوں کو فنا کرنا اس پر کیوں گرا گزرے گا؟ اس نے تو ہر شعبے میں عدل کو سامنے رکھا نا. لیکن ان لوگوں نے اس کے عدل کا تباہ کر دیا، اس کے عدل والے سسٹم کو. تو اللہ ایسے لوگوں کو پھر لحاظ کرے گا، ان کا ایسے لوگوں کا کوئی لحاظ نہیں ہو. ہاں جی، بس یہاں پہ روک لیتے ہیں.